بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کے سبق نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا سبق کتاب خدا، چاقو احمد، کارد محمود، لوح قلم، کاغذ کتاب، خانہ شمع یہاں تک ہو چکا تھا، اور اس کے پہلے انہوں نے ضمائر یعنی ضمیر کو ذکر کیا تھا۔ تو ضمیر کو انگلش میں نے بتایا تھا کہ ضمیر کو انگلش میں پروناؤن بھی کہتے ہیں، اور ضمیر کی کئی قسم ہوتی ہیں، اور اس کے پہلے جو انہوں نے ضمیر کو ذکر کیا تھا وہ ضمیر منفصل تھی، اور جو یہاں پر ذکر ہے جس کو آج ہم سبق میں پڑھیں گے وہ ضمیر متصل ہے۔ تو دیکھیے دو چیز ہوتی ہے، ایک اسم ظاہر اور ایک اسم ضمیر۔ تو اس کے پہلے جو انہوں نے ضمیر کا ذکر کیا تھا، ضمیر منفصل کا، او، آہاں، تو، شما، من، ما، یہ اسم ضمیر ہے، یعنی ضمیر منفصل ہے۔ تو دیکھیے دو چیز ہوتی ہے، ایک اسم ظاہر اور ایک اسم ضمیر۔ اسم ظاہر جیسے ہم نے کہا زید آیا، زید نے کھانا کھایا، زید گیا، یہ اسم ظاہر ہو گیا۔ اور ایک ہے اسم ضمیر، ہم اسم ظاہر کا استعمال نہ کر کے اسم ضمیر کا استعمال کریں گے، جیسے زید آیا اور وہ گیا، زید آیا اور اس نے کھانا کھایا، تو اور وہ آیا اس میں وہ کا لفظ، اور اس نے کھانا کھایا میں اس کا لفظ، یہ ضمیر ہو گیا۔ یعنی اسم ظاہر اور اسم ضمیر میں فرق آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، یہ اسم ضمیر ہو گیا اور وہ اسم ظاہر ہو گیا۔ تو دیکھیے اس میں جیسے پیدائش او، پیدائش ایک اسم ہے اور او یہ اسم ضمیر ہے۔ تو دیکھیے آپ ضمیر منفصل میں پیدائش او یعنی پیدائش ایک اسم ہے یعنی الگ، اور او ایک اسم ضمیر ہے یہ الگ۔ دیکھیے پیدائش الگ ہے، او الگ ہے، تو اس کو ہم ضمیر منفصل کہتے ہیں، یعنی الگ، جو اسم سے الگ ہوتی ہے، ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ اور جس کا یہاں پر انہوں نے ذکر کیا، جس کو آج ہم سبق میں پڑھیں گے، وہ ضمیر متصل ہے جو اسم سے ملی ہوئی، جیسے دیکھیے کتابش، کتاب ایک اسم ہے، ارشین یہ اسم ضمیر ہے، لیکن یہ ضمیر متصل ہے یعنی ملی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے شین تعمیم کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ در حقیقت 6 ہیں۔ تو چلیے اب ہم پڑھتے ہیں پہلے قسم کا بیان ہو چکا ہے جو ضمیر منفصل تھی، اور یہ دوسری قسم کی ضمیر کا بیان ہے جس کا نام ہے ضمیر متصل۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں کتابش۔ کتاب ایک کتاب کا نام ہے، اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں شین کا ترجمہ اور تا کا ترجمہ، میم کا ترجمہ ہم لوگ کیسے کریں گے۔ تو دیکھیے شین کا ترجمہ اس کو ہوگا، اور تا کا ترجمہ ہوگا تمہارا، تیرا، تیری، تجھ کو ہوگا، اور میم کا ترجمہ ہوگا میرا، میری، مجھ کو ہوگا۔ اور 3 اور ہیں جس کا ترجمہ میں ابھی بتا دے رہا ہوں، شین الف زبر شا اور نون غنہ شاں، یہ چوتھا ضمیر ہے۔ شاں کا ترجمہ ہوگا ان کا، ان کی، ان کو، اور 3 الف زبر تا نون غنہ تا، تا کا ترجمہ ہوگا تمہارا، تمہاری، تم کو، اور میم الف زبر ما، ما کا ترجمہ ہوگا ہمارا، ہماری، ہم کو۔ تو یہ 6 ضمیر متصل ہو گئی، میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو چلیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ کتابش، کتاب ایک کتاب کا نام ہے، اور شین کا معنی ہے میں نے بتایا تھا اس کا، اس کی، اس کو ہوگا، تو کتابش یعنی اس کی کتاب۔ اسپم، اسپ کا معنی آتا ہے گھوڑے کے، اور میم معنی میرا، اسپم میرا گھوڑا۔ چشمت، دیکھیے چشم معنی آتے ہیں آنکھ، میم معنی میرا، چشم، اور تا معنی تیرا، یا یہاں پر تیرا تو ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم تیری کا ترجمہ کریں گے، چشمت تیری آنکھ۔ گربہ اش، تو دیکھیے گربہ معنی بلی، اور شین معنی اس کی، گربہ اش اس کی بلی۔
خانہ ام، تو خانہ کا معنی گھر کے آتے ہیں، اور میم معنی میرا، خانہ ام میرا گھر، خانہ ات خانہ، خانہ کا معنی گھر، اتا معنی تیرا، خانہ ات تیرا گھر، روح یش، دیکھیے تو روح کا معنی چہرہ، اور یا اضافت کی وجہ سے آیا ہے، اور شین اس کا، اس کی، اس کو، تو یہاں پر ہم کریں گے اس کا، روح یش، روح معنی چہرہ اور شین معنی اس کا، روح یش اس کا چہرہ، پایم، تو پا معنی پیر، یا اضافت کی وجہ سے آیا ہے، اور میم کا معنی میرا پایم میرا پیر، چاقو ید، دیکھیے چاقو، چاقو کا معنی آتے ہیں چاقو کے، اور یا اضافت کی وجہ سے جس کا معنی کچھ نہیں ہوتا، اور تا معنی تیرا، چاقو ید تیرا چاقو۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ترکیب اضافی اور ایک اسم کی طرف مضاف ہے، یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مختلف اسموں سے مضاف و مضاف الیہ کی ترکیبیں جس میں ایک مرتبہ اضافت ہوا ہے، جیسے نام خدا، خدا کا نام، ایک مرتبہ اضافت ہے، خدا کا نام، بس خدا ایک خدا ہے اور اس میں اضافت ہے خدا کا نام، یہ اس میں ایک مرتبہ اضافت ہے یعنی خدا کا نام بس۔ اور اس میں دیکھیے اس میں 2 مرتبہ اضافت کیا گیا ہے، اور اس میں مختلف اسموں میں مضاف و مضاف الیہ ترکیبیں میں ایک مرتبہ اضافت ہے جس میں پہلے والا یہ مضاف ہے، دوسرا والا مضاف الیہ، اور جس میں 2 مرتبہ اضافت ہوا ہے، اور اس میں 2 مرتبہ اضافت کیا گیا ہے جس میں دیکھیے نام رسول خدا، اس میں دیکھیے 2 مرتبہ اضافت ہے، تو اس میں پہلا والا مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ مضاف ہے اور تیسرا مضاف ہے، یعنی 2 مرتبہ اضافت ہے۔ دیکھیے تو نام رسول خدا یعنی خدا کے رسول کا نام، تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ مضاف الیہ میں کا کی کا ترجمہ ہوتا ہے، تو چونکہ مختلف اسموں میں مضاف و مضاف الیہ ترکیبیں میں ایک مرتبہ اضافت تھا تو اس میں ایک مرتبہ کا آ رہا تھا، اب اس میں 2 مرتبہ اضافت ہے تو 2 مرتبہ کا آئے گا یا کی آئے گا یا کی جو بھی آئے گا 2 مرتبہ آئے گا، جیسے رسول خدا، خدا کا نام ایک مرتبہ کا آیا، اب اس میں دیکھیے نام رسول خدا، خدا کے رسول کا، تو 2 بار، ایک بار کیا ایک بار کا آیا، تو اس میں 2 مرتبہ اضافت ہے تو 2 مرتبہ کا کی کا جو بھی جیسا لفظ ہوگا، جیسا ضرورت ہوگی ویسا آئے گا۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں، نام رسول خدا، خدا کے رسول کا نام، خدا کے رسول کا نام، رسول خدا جہاں، تو دیکھیے رسول مانے رسول، خدا مانے خدا، اور جہان مانے دنیا، رسول خدا جہاں، دنیا کے خدا کا رسول، جہاں کے خدا کا رسول، نماز جمعہ رمضان، نماز مانے نماز، جمعہ مانے جمعہ، اور رمضان مانے رمضان، آپ جانتے ہی ہیں، نماز جمعہ رمضان یعنی جمعہ رمضان کی، جمعہ کا نماز، رمضان کا جمعہ کے نہیں، دیکھیے رمضان کی جمعہ کا نماز۔ دیکھیے خانہ پدر شما، خانہ مانے گھر اور پدر مانے ابو یعنی والد کو کہتے ہیں، اور شما مانے تمہارے یا تمہاری، تو تمہارے، یہاں پر اس کا ترجمہ ہم کریں گے تمہارے، خانہ پدر شما تمہارے والد کا گھر، کتاب برادرش، تو کتاب مانے کتاب، برادر مانے بھائی، اور شین مانے اس کے، کتاب برادرش اس کے بھائی کی کتاب، وقت نماز شام، شام کے نماز کی وقت، شام دیکھیے نہیں غلط ہو رہا ہے، وقت نماز شام، شام کی نماز کا وقت، روزہ ماہ رمضان، روزہ مانے روزہ، ماہ مانے مہینے، ماہ مانے چاند کے بھی آتے ہیں لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا مہینہ، اور رمضان مانے رمضان، روزہ ماہ رمضان یعنی رمضان کے مہینے کا روزہ، کباب گوشت بز، کباب تو آپ جانتے ہیں، کباب مانے کباب، گوشت بھی آپ جانتے ہیں، گوشت کا معنی گوشت، اور بز کا معنی آتے ہیں بکری کے، کباب گوشت بز یعنی بکری کے گوشت کا کباب۔ تو دیکھیے اب پھر آگے کہہ رہے ہیں، قرآن شریف پہ سر من، قرآن شریف پہ سر من میرے لڑکے کا، قرآن شریف مانے قرآن شریف، اور پسر مانے لڑکا، اور من مانے میرا، قرآن شریف پہ سر من میرے لڑکے کا قرآن شریف،
حکم خدا جہاں، حکم مانے آپ جانتے ہیں حکم، خدا مانے خدا، جہاں میں دنیا، حکم خدا جہاں یعنی دنیا کے خدا کا حکم۔ دل مرد خدا، دل مانے دل، مرد مانے انسان یعنی لوگ، اور خدا مانے خدا، دل مرد خدا یعنی خدا کے بندے کا دل۔ خانہ برادرم، خانہ مانے گھر اور برادر مانے بھائی اور میم مانے میرا، خانہ برادرم میرا بھائی۔ چشم آہوئے تو، چشم مانے آنکھ، آہو مانے ہرن اور تو مانے تیری، چشم آہوئے تو تیرے ہرن کی آنکھ۔ پائے پدرش، پا مانے پیر اور اضافت کی وجہ سے یہاں پر یا مجہول ہے، پدر، پدر مانے والد اور شین مانے اس کے والد کا پیر۔ چاقوئے پسر محمود، چاقو مانے چاقو، اضافت کی وجہ سے یا مجہول، پسر مانے لڑکا، محمود مانے محمود، محمود کسی کا نام ہے۔ چاقوئے پسر محمود، محمود کے لڑکے کا چاقو۔ کارد برادر احمد، کارد مانے چھری، برادر مانے بھائی، احمد کسی کا نام ہے۔ کارد برادر احمد، احمد کے بھائی کی چھری۔ اسپِ برادر شما، اسپ مانے گھوڑا، برادر مانے بھائی، شما مانے تمہارے، اسپِ برادر شما تمہارے بھائی کا گھوڑا۔ تو ہم آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اب کل کا سبق ہم پڑھیں گے صفت موصوف کی ترکیبیں۔ تو آپ ضمیر متصل اور ضمیر منفصل میں جو فرق ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ اس کو دھیان میں رکھ لیں اور بیٹھا لیں، بہت اس سے فائدہ ہوگا۔ تو آج کا سبق ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔